اسی طرح معاملات میں روز جھگڑے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ شروع میں کوئی حساب کتاب نہیں رکھا، کاروبار میں کوئی حساب کتاب نہیں رکھا، کئی آدمی مل کے کام کر رہے ہیں، کس کا کتنا حصہ ہوگا، وہ جو کام کر رہا ہے وہ شریک کے طور پر کر رہا ہے یا مضارب کے طور پر کر رہا ہے یا تنخواہ کے اوپر کر رہا ہے، کچھ نہیں، کوئی بات طے نہیں۔ اور 10-20 سال جب گزر گئے، کرنے والوں کے بچے ہو گئے، ان بچوں نے مطالبات شروع کر دیے، تو اس وقت جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ بھئی کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے۔ جب ساری ڈور الجھ گئی اور معاملات صحیح نہیں کیے، ڈور الجھ گئی، تو بیچارے مفتی کی مصیبت آتی ہے کہ تم حل کرو اس الجھی ہوئی ڈور کو، تم سلجھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بنیادی علم جو ہر انسان، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں، اس لیے گڑبڑ کرتے رہتے۔ ایک مکان میں رہتے ہیں، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، ایک بیٹے ایک سے زیادہ ہے، بیٹے نے کچھ رقم لگا دی مکان کو تعمیر کرنے کے لیے، کوئی کمرہ تعمیر کر لیا، کسی دوسرے نے دوسرا کر لیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی کس کا کتنا حصہ ہوگا، اور یہ جو بیٹے نے تعمیر کی تھی وہ آیا اس کی ہوگی یا باپ کے ترکے میں شمار ہوگی، اور سارے ورثہ میں تقسیم ہوگی۔ کیونکہ معاملہ واضح نہیں کیا اس لیے جھگڑا پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر معاملہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے پورا ایک رکوع اس پر نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم آپس میں کوئی ادھار کا معاملہ کرو، کسی بھی قسم کے ادھار کا، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ حکم اس وقت آ رہا ہے جبکہ لکھنے والے اس عرب کے معاشرے میں کم تھے، بہت کم ایسے لوگ تھے کہ جن کو لکھنا آتا تھا، لیکن قرآن اس وقت کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں دوسرے کے اوپر کوئی رقم واجب ہوتی ہو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا تو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو کوئی لکھنے والے کو بلا لو اور وہ تمہاری بات کو، تمہارے آپس کے معاملے کو انصاف کے ساتھ لکھ دے۔ اور جو لکھنے والا ہے اس کو بھی فرمایا کہ بھئی اگر تمہیں بلایا جائے لکھنے کے لیے تو تم انکار نہ کیا کرو بلکہ لکھ دیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ معاملات صاف رہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ معاملات صاف رکھے ہی نہیں جاتے۔ کون سی چیز کس کی ملکیت ہے اور اس کا کتنا حصہ ہے، یہ بات کہیں واضح نہیں کی جاتی۔ نتیجہ ہے کہ جھگڑے کھڑے ہو جاتے۔ ہمارے دارالفتہ میں روزانہ دسیوں مسائل ایسے آتے ہیں کہ جب سارا معاملہ ختم گڑبڑ ہو گیا اور جو اصل مالک تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اب ورثہ میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ شروع میں بات واضح نہیں کی گئی۔ اگر بیٹا جس وقت تعمیر کر رہا تھا باپ کے مکان میں تو یہ بات واضح ہو جاتی، باپ صاف کر لیتا کہ بھئی یہ جو تم تعمیر کر رہے ہو یہ تم میرے لیے میرے ساتھ ایک حسن سلوک کر رہے ہو اور یہ میرا ہی ہوگا، یا تم اپنی ذات کے لیے تعمیر کرنا چاہتے، صاف بات کر لیتے، اس وقت بات لکھی جاتی تو آگے جھگڑا نہ ہو۔ لیکن جھگڑا اس لیے ہو رہا ہے کہ بات صاف نہیں کی، قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جانتے ہی نہیں کہ دین میں کیا حکم ہمیں دیا گیا، علم حاصل نہیں۔ لہذا ہر انسان کو، جو میں نے عرض کیا کہ ضروری علم حاصل کرنا ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے۔ اگر تجارت کر رہے ہو تو تجارت کے احکام جاننا یہ تمہارے ذمے فرض عین۔ کس قسم کی بیع، کس قسم کی خریداری، کس قسم کی فروختگی جائز ہوتی ہے، کون سی ناجائز ہوتی۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے کسی دوسرے انسان سے تو جب تک اس چیز پر قبضہ نہ کر لے اس وقت تک اسے آگے بیچنا جائز نہیں۔ یہ ایک بہت حکیمانہ حکم ہے جس کے خلاف ورزی کے نتیجے میں آج ہمارے ہاں فساد پھیلا ہوا۔ سٹے بازی کا بازار اسی وجہ سے گرم ہے، اس لیے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ بھئی جب کوئی چیز تم خریدو کہیں سے تو جب تک تمہارے قبضے میں نہ آ جائے تو اس وقت تک تم اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ اور آج بازاروں میں اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں، کہیں سے خریدا اور خرید کر اس کو آگے وہیں سے وہیں بیچنا شروع کر دی، اور اسی کی بنیاد پر سٹہ بازی کا بازار کھلا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اربوں خربوں کے نقصانات ہوتے ہیں۔ www.darsequran.com